اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا اسلامی قصہ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور ہر ایک اسلامی قصہ جیسے ہی میں اپلوڈ کروں آپ تک پہنچتا رہے۔ بہت شکریہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ میدان کربلا۔ اے لوگو، تم میری بات سنو، عجلت نہ کرو، آنکہ جہاں تک مجھ پر واجب ہے کہ میں تم کو سمجھا نہ لوں اور میں اپنے آنے کا سبب تم سے نہ بیان کر لوں۔ اگر تم میرے عذر کو قبول کرو گے اور میری بات کی تصدیق کرو گے اور حق پسند کرو گے تو تمہاری اس میں سعادت مندی ہے اور تمہارا اس میں کوئی حرج نہ ہوگا، اور اگر تم میرا عذر قبول کرنا نہیں چاہتے تو تم لوگ جمع ہو اور اپنے لشکر کو یکجا کر لو تاکہ تم پر کوئی امر مشتبہ نہ رہے۔ اس کے بعد میرے سامنے آؤ اور مجھ سے کوئی رعایت نہ کرو۔ دیکھو، بے شک میرا ولی اللہ۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر میں مسلمانوں سے کہے تھے، جس نے کتاب اتاری ہے اور صالحین کا ولی ہے۔ اما بعد، تم میرے نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، پھر اپنی طبیعتوں کی طرف رجوع کرو اور اپنے آپ کو جھنجھوڑو اور غور کرو۔ کیا میرا قتل کرنا تمہیں روا اور جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ نہیں ہوں اور اس کے چچا زاد بھائی اور افضل ترین مومنین اور رسالت کی تصدیق کنندہ رسول کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا حمزہ سید الشہداء میرے باپ کے چچا نہ تھے؟ کیا حضرت جعفر شہید جو جنت میں اڑ رہے ہیں میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم کو یہ خبر نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے حق میں فرمایا کہ تم دونوں سردار جوانان جنت ہو اور اہل سنت کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو؟ پس جو میں نے کہا ہے اس کی تصدیق کرو اور یہی سچ ہے۔ بخدا میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور اگر پھر بھی تم مجھے جھوٹا جانتے ہو تو تم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے یہ دریافت کرو گے تو تم کو وہ آگاہ کر دیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کر لو، وہ تم کو بتلائیں گے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے۔ کیا تم میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو تمہیں میرے خون ریزی سے روکے؟ اگر تم لوگ میرے کہنے پر مشکوک ہو یا میرے نواسہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے پر شک کرتے ہو تو واللہ مابین مشرق و مغرب میرے سوائے تمہارے نبی کا تم میں اور نہ کسی غیر میں کوئی نواسہ رسول نہیں ہے۔ یہ وہی جملہ ہے جو حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ فدق کے قضیہ میں دربار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین میں ادا کیے تھے۔ اس روئے زمین پہ میرے سوا اور کوئی رسول کی بیٹی نہیں ہے، اگر ہو تو بتلاؤ۔ کیا میں نے تم میں سے کسی کو مار ڈالا ہے جس کا عوض مجھ سے طلب کرتے ہو، یا کسی کا میں نے مال دبا لیا ہے جس کا معاوضہ مانگتے ہو، یا کسی قسم کا قصاص مانتے ہو؟ لیکن شام کی فوج میں سے کوئی جواب نہ آیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ثبت بن ربیع، حجاز بن الجیر، قیس بن الحرث کو نام بنام پکار کر فرمایا، کیا تم لوگوں نے مجھے طلبی کا خط نہیں لکھا؟ ان لوگوں نے لکھنے اور بلانے سے انکار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک تم نے یہ کیا ہے۔ اے لوگو، تم کو مجھ سے نفرت ہے تو مجھے چھوڑ دو، میں کسی محفوظ سرزمین کی طرف چلا جاؤں گا۔ قیس بن الاشد بولا، تم اپنے چچا کے لڑکے یعنی ابن زیاد کے حکم کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ وہ تمہاری برائی کا خواہاں نہ ہوگا۔ آپ نے جواب دیا، کیا تیرا یہ مقصد ہے کہ بنی ہاشم
تجھ سے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دوسروں کا بھی خون بہا طلب کریں۔ اللہ کی قسم میں ذلیل و خوار ہو کر تمہارا مطیع نہ ہوں گا، اور نہ میں غلاموں کی طرح مجبور ہو کر اس کی امارت کا اقرار کروں گا۔ اے اللہ کے بندو، میں اپنے اور تمہارے رب سے امان کا خواہشگار ہوتا ہوں، اور ہر متکبر اور اس شخص سے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ آخر میں دعا: یا اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ اسلامی واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔